ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے ترب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے. اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. برادران دینی و یقینی، قابل احترام حاضرین و ناظرین، موجودین و غائبین، الحمدللہ رب العالمین. آج ماہ رجب المرجب کی 27ویں شب ہے. اور یہی وہ مبارک مہینہ ہے جس کی برکت کی دعا حضور نے پہلے ہی کی تھی کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. میرے مولا میرے لیے، ہمارے لیے، حضور صرف میرے نہیں کہتے تھے، ہمارے لیے. اور یہیں سے دعا کا مزاج سیکھیے گا. آپ چاہتے تو کہتے میرے لیے رجب میں، میرے لیے نہیں، ہمارے لیے، یعنی ہم ہماری امت. مولا ہمارے لیے رجب میں اور شعبان میں برکت رکھ اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے. تو یہ حضور کی دعا ہے، اسے پورا ہونا ہی تھا. تو اسی ماہ رجب کی 27ویں شب کو آپ کو سب سے بڑے معجزے سے نوازا گیا ہے، جو واقع اسراء اور واقع معراج سے مشہور ہے. کلام پاک میں یہ تو ہے کہ اللہ نے بعض سے کلام فرمایا، یعنی رسولوں میں تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. یہ رسول ہیں جن میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی. ان میں سے بعض وہ ہیں جس سے اللہ نے کلام کیا، حضرت کلیم. تو حضرت کلیم کو کلام سے شرف بخشا، حضرت حبیب کو غسل و وصال سے شرف، شب معراج تھا. لیکن نام نہیں لیا گیا. اور رفع بعضهم درجات، اور سب کو معلوم ہے کہ وہ بعض کون ہے؟ وہ حضور ہے. بعض کو درجوں بلند کیا، وہ حضور ہے. رفع کا لفظ ہے اٹھانے کا، درجوں بلند کیا، آپ اندازہ نہیں کر سکتے. وہ حضور نام اس لیے نہیں لیا کہ بغیر نام لیے سب سمجھتے ہیں کہ حضور ہی ہے جن کو درجوں بلند کیا. مفسرین نے یہی تفسیر بھی کی. اس معراج کے 3 مرحلے ہیں. مسجد حرام سے مسجد اقصی ایک منزل، پھر مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہا تک دوسری منزل، اور سدرۃ المنتہا سے آگے جہاں تک خدا نے چاہا قاب قوسین کی منزل. یہ 3 مرحلے ہیں. یہ حدیث اتنی کتابوں میں آیا ہے واقعہ معراج کا کہ کوئی جھٹلا نہیں سکتا. آپ حتیم میں آرام فرما رہے تھے. حتیم وہ حصہ ہے جو خالی چھوڑ دیا گیا، وہ ٹھیک کعبے کا حصہ ہے. سرمایہ حلال نہ ہونے کی وجہ سے وہ حصہ چھوڑا گیا تھا، تو آج تک چھوٹا ہوا. حضرت زبیر نے پورے کو بنا دیا تھا، لیکن پڑھے لکھے لوگ جانتے ہیں. اور جس نے کچھ پڑھا لکھا نہیں ہے، اور کوئی کسی پڑھے لکھے کے پاس رہتا بھی نہیں ہے، اور اسے پڑھنے لکھنے کا کوئی شوق بھی نہیں ہے، خیال بھی نہیں، وہ بیچارے کیا جانا. لیکن عبد الملک نے پھر کعبے کو جیسا چاہا جیسا تھا ویسا بنا دیا. بعد میں پتہ چلا عبد الملک کو کہ حضرت زبیر نے جو بنایا تھا، یعنی عبداللہ ابن زبیر جو بنایا تھا کعبہ، اس انداز کا تھا جو حضور چاہتے تھے. اگر پہلے سے مجھے معلوم ہوتا تو میں اس کو ایسے رہنے، بعد میں معلوم ہوا. اس میں بھی حکمت الہی ہے کہ شاہوں کو تو داخلہ مل جاتا ہے کعبے میں،
لیکن عام لوگوں کو کہاں ملتا ہے؟ اللہ کو یہ کب پسند ہے کہ میرے گھر میں جو ہے امراء وزراء اور سربراہان مملکت تو آئیں اور میرے غریب بندے نہ آئیں؟ قدرت کے یہاں کہاں ایسا ہے؟ تو غریبوں کے لیے بھی حتیم ہے، وہ کعبہ ہی ہے، ریئل کعبہ ہے۔ اسی لیے جب ایک صاحب نے ہم سے تذکرہ کیا اس بات کا کہ ہمیں تو کعبے میں داخلے کا موقع مل گیا، تو میں نے بہت ساری مبارکباد دے دی۔ میں نے کہا بڑا اچھا ہوا، کسی کے توسط سے چلے گئے بیچارے۔ پھر میں نے ان سے کہا کہ اس فقیر کا حال تو یہ بغیر توسط کے کعبہ میں داخل ہوا۔ انہوں نے وہ کب؟ میں نے کہا جب حتیم میں داخل ہوا، وہ حتیم کعبہ ہی تو ہے، ریئل کعبہ۔ چپ ہو گئے، کعبہ ہے، ریئل کعبہ۔ تو حضور وہیں آرام کر رہے تھے حتیم میں کہ جبریل امین آئے اور آپ کو بیدار کیا۔ اور سلام عرض کیا، قدرت کا سلام، اور خوشخبری سنائی کہ آپ کو بلایا گیا ہے، بلایا گیا ہے۔ اب اس سے بڑی خوشخبری کوئی ہو؟ اعلیٰ حضرت اس موقع کے لیے فرماتے ہیں کہ تبارک اللہ شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیاز۔ کہاں تو وہ جوش لن ترانی، کہیں تقاضے وصال پہ تھے۔ کہا اے برکت والے تیری شان بہت بلند ہے اور تو بے نیاز ہے۔ حضرت کلیم جب کہہ رہے تھے کہ مجھے اپنا جلوہ دکھا، تو لن ترانی آ رہا تھا جواب میں کہ آپ ہرگز نہیں دیکھ سکتے، آرزو کر رہے تھے دیکھنے، تو وہ مانگتے تھے، طلب کر رہے تھے، تو جواب آ رہا تھا آپ ہرگز نہیں۔ اور یہاں بغیر مانگے حضور کو خود بلایا گیا کہ آپ آئیے ہمارے پاس۔ تو حضرت کلیم کا جانا اور ان کا مانگنا اور ہے، حضرت حبیب کا جانا اور بغیر مانگے سب کچھ پانا یہ اور ہے۔ انسانیت کے لیے جو کچھ مقدر تھا انعام و اکرام سے، سب اسرات کر دیا گیا حضور کے حوالے سے، کوئی چیز تک نہیں۔ انسان کے لیے جتنا مرتبہ تھا اسرات سب ہو گئے۔ کسی عارف نے بہت اچھا کہا، اور کوئی یہ نہ کہہ سکتا ہے نہ سمجھ سکتا، وہ کہتا ہے ہر مرتبہ کی بوت در امکان پروست خط۔ انسان کے لیے جو اونچے سے اونچا مرتبہ مقدر سب حضور کو دے دیا گیا اسی رات، اور اللہ کی جتنی نعمتیں بندوں کو ہونے والی تھی سب آپ کو عطا کر دی گئی۔ ہر نعمتیں کی داشت خدا شد برو تمام، جتنی نعمت تھی سب دے۔ سب سے پردہ کہاں اٹھایا گیا ہے؟ معراج خود ہی پردے میں ہے۔ جتنی بڑی بڑی چیزیں ہیں سب رات میں ہیں۔ ہمارے یہاں کا دن تو دن ہے، ہمارے یہاں کی رات بھی دن سے کچھ کم نہیں ہے۔ اسلام کی یہ پاکیزگی یہ طہارت کہ لیلھا کا نہارھا، ہماری رات بھی کچھ دن سے کم نہیں ہے۔ کوئی جواب ہے شب معراج کا؟ نہیں۔ کوئی جواب ہے شب برات کا؟ کوئی جواب ہے شب قدر کا؟ یہ رات ہے، دن کیسا ہوگا اس امت کا؟ یہ رات کی بات ہے، پردے میں رکھو۔ جبریل امین نے جب بشارت دی حضور خوش ہو گئے، تو وہ نہ پوچھو کہ کیسی خوشی ہوئی۔ آپ کا سینے مبارک چاک کیا گیا اور ایک اشد بھر کے علم و حکمت آپ کے سینے میں انڈیل دیا گیا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب لوگ اوپن ہارٹ سرجری کو جانتے بھی نہیں تھے۔ یہ سب اسلام سے سیکھا ہے، اپنی کہہ کر کے پیش کرتے ہیں۔ اور یہاں سے زمزم کا بھی درجہ معلوم ہوا کہ قلب مبارک زمزم سے ہی دھویا گیا تھا۔ یہ زمزم کیا چیز، اسی لیے آج بھی ہے زمزم لما شربا، زمزم اس کے لیے جس کے لیے پیا جائے۔ اگر آپ کو بھوک ہے پیئیں گے بھوک دور ہو جائے گی، پیاس ہے پیاس دور ہو جائے گی۔ بڑی غذائیت ہے اس، بڑی توانائی، اور سب تو صرف سنتے ہیں اور سبحان اللہ ماشاءاللہ کہہ کے گزر رہے۔ اس فقیر نے تو 3 دن ایسا کیا بھی ہے، کھائے نہیں کچھ۔ میں نے کہا ابھی زمزم ہے یہاں دیکھیں، جب زمزم سب کے لیے ہے تو دیکھیں بس۔ مجھے نہیں لگا کچھ اور روزہ تھا، زمزم پی لیتا، مجھے لگتا تھا میں دودھ پی رہا ہوں۔ اور پہلی بار جب میں حاضر ہوا تھا تو ڈول اپنے ہاتھ سے کھینچا تھا میں نے، 78 کی بات کرتا ہوں، زمزم کنواں دکھائی دیتا تھا، ایک چھوٹا سا ڈول تھا، اس کو کھینچا 5-6 لیٹر پانی پی جاتا تھا سب اٹھا کے۔ اور اب دیکھتے تھے سبحان اللہ ماشاءاللہ، کوئی اتنا جلا تھا پی کر کے چھوڑ دیتا تھا۔ اس کو کوپ بھر کے پینا چاہیے۔ یہاں سے زمزم کا پتہ چلا کہ کیا ہے زمزم، نہیں لگتی بالکل بھوک اپنے کو، سب کے لیے۔ جس مرض کی کوئی دوا نہیں زمزم دوا ہے، جس بھوک کا کوئی علاج دنیا میں نہیں زمزم اس کے لیے بھوک دور کرنے والا۔ دنیا تو زمزم اٹھا کے لاتی ہے، بھلے 5 لیٹر ہو کہ 10 لیٹر ہو، لیکن حکمرانوں کی بدنصیبی وہ باہر کا فلٹر پانی پیتے ہیں۔ ذرا ان کے دیکھو، دماغی مفلوج ہو چکا ہے ان کا۔ غلامی میں تو دماغ کہاں صحیح رہتا ہے؟ غلامی بھی کیسی ان حکمرانوں کی،
کہ ٹس سے مس نہیں ہوتے. یہ سچ ہے کہ آج امریکہ کی اجارہ داری جو ہمارے دیکھنے میں آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ دو چیز اس کے ہاں وافر مقدار میں موجود ہے. دو چیز امریکہ کے ہاں، ایک تو دھمکی اور دوسرے سینکشن. اتنا موجود ہے کہ پوری دنیا کو دے تو کم نہیں ہوگا. اس کا اندازہ آپ اس سے کر لیجئے. روس بھی ایک عالمی طاقت ہے، چائنا بھی ایک عالمی طاقت ہو گیا. ان دونوں طاقتوں کو دھمکی دینا اور سینکشن لگانا یہ بتاتا ہے کہ چھوٹے ممالک کی انہوں نے کیا درگت بنائی ہوگی. روس برابر کی طاقت ہے یا زیادہ کچھ ہے، میدان میں یہ نہیں ٹھہریں گے. اس کو دھمکی دیتے ہیں، اس پر سینکشن لگانے کی بات کرتے ہیں. یہ نیٹو کو لے کے افغانستان میں بھی تو آپ آئے تھے، اس کو برباد کر کے چلے گئے. یہاں سے کام نہیں چلا تھا، یوکرین کو بھی پٹوا ڈالا. یہی ان کے دندے ہیں، اور جو ان کے پیچھے گئے اس کو پٹوا ڈالیں گے. یہ وہ قریب نہیں آئے. ان کی دو چیزیں بہت زیادہ ان کے پاس، ایک دھمکی، دوسرے شخص. تیسری چیز اگر کوئی گھسا پٹا ہتھیار بیچتے رہتے ہیں. یہ کہتے ہیں جنگ جو ہے ہمارے مغرب میں نہیں آنی چاہیے، ہم تک نہیں آنی چاہیے، بس باہری جو ہے ایشیا اور افریقہ ہی میں رہے تو اچھا ہے. ولا حول ولا قوت الا باللہ. خیر، عرض کر رہا تھا قلب مبارک زمزم سے دھویا گیا. بہت عجیب پانی ہے زمزم. جبریل امین ایک جانور بھی لے کے آئے تھے، ایک جانور بھی لے کے آئے جسے نام دیا گیا تھا براق کا. اور براق برق سے بنا ہے. برق کے معنی بجلی. براق کو اس لیے کہا جاتا تھا کہ اس کی چال جو ہے لائٹ کی چال تھی. سب سے تیز رفتار جو چیز ہے وہ لائٹ ہے، بجلی کی سب سے زیادہ. یہ آسمان میں کبھی کڑک ہونا تو اس سے پہلے چمک ہوگی. جب چمک ہو تو آپ کہیں تو کبھی کڑک ہوگی، کیونکہ آواز کی وہ اسپیڈ نہیں ہے جو روشنی کی اسپیڈ ہے. یہ پڑھے لکھے لوگ جان، میں پڑھانا آپ کو چاہتا ہوں، آپ جاہل رہنا چاہتے ہیں، میں کیا کروں؟ آپ کو جاہل رہنا ہی پسند ہے تو رہو بابا. کون کہتا جی حالت اور گم ہو جاؤ اندھیروں میں. سب سے بڑا المیہ ہے کہ آپ نے علم کی طرف جیسی پیش رفت کرنی چاہیے نہیں کیا، بالکل بے خبر. سب سے تیز جو ہے لائٹ کی چال ہے، تو اسی سے بنا تھا براق. تھوڑا سا براق شوخی پہ اتر آیا، مچلا. جبریل امین نے تنبیہ کی کہ آج تیرے اوپر وہ سوار ہونے جا جن کے جیسا کوئی ہے ہی نہیں. پسینہ پسینہ ہو گیا وہ براق بھی پسینہ پسینہ. اس میں دونوں شانیں تھیں، وہ چلتا بھی تھا اڑتا بھی تھا براق میں. اور آج بھی اڑنے والی چیز پہلے چلتی ہے پھر اڑتی ہے. پلین کو آپ دیکھتے ہو نا، پہلے دوڑتا ہے رنوے پر پھر اڑتا ہے، ایسے نہیں اڑ جاتا جگہ سے. یہ بھی براق ہی نے سکھایا. راجی سے ملو، وہ چلتا بھی تھا اور لائٹ کی اسپیڈ سے چلتا تھا. ایک قدم تو وہاں رکھتا تھا جہاں آپ کی نگاہ جاتی ہے، تو پہلا قدم ہوتا تھا. حد نظر جہاں تک آپ دیکھ سکتے وہاں پہلا قدم اس کا پڑتا تھا. تو وہ چلتا بھی تھا اڑتا بھی تھا. تو ابھی اس نے چال اپنی دکھائی مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی. فرشتے تمام باراتی ہیں، بہت سے فرشتے ساتھ میں ہیں، ہجوم ہے، بہت سے فضاؤں میں ہیں، دیکھ رہے ہیں تماشا. دولہا حضور ہے. خدا کی قسم ایسا دلہن دنیا نے کبھی دیکھا نہ کبھی دیکھا. بس یہ آخری یا اول آپ آسان زبان میں اس لیے کہہ رہا ہوں سمجھ جائیں آپ، کیونکہ وہ خطابت کی زبان آپ کی سمجھ نہیں. نہ ایسا دولہا آپ نے دیکھا کبھی، نہ سنا اور نہ سنیں گے. نہ ایسی بارات آپ نے دیکھی، نہ سنی اور نہ کبھی سنیں گے. سب معصوم ہے، ایک بھی غیر معصوم نہیں. حضور سید المعصومین ہے، سب کے سردار حضور. جس وقت یہ بارات چلی ہے یہاں سے مسجد اقصیٰ کو دیکھنے کا ڈر تھا کہ اگر امت دیکھ لیتی تو کہیں خدا نہ کہنے لگتی. اس لیے رات کو ہوئی ہے معراج. خطرہ تھا حضرت عیسیٰ کی کرامت دیکھ کے خدا یا خدا کا بیٹا کہنے لگے. یہ معراج دیکھ لیتے کہیں لوگ تو ڈر تک خدا نہ کہنے لگے. اور ویسے وصل و وصال کے لیے رات ہی زیادہ مناسب ہے. چلی بارات پلک چھپکتے میں تو مسجد اقصیٰ. سرکار نے اس براق کو وہیں باندھ دیا جہاں انبیاء باندھتے تھے. دیکھا تو جتنے انبیاء پہلے آئے تھے سب وہاں مسجد اقصیٰ میں ہیں. بارات میں بھی سب معصوم، فرشتے سب معصوم ہیں، اور تمام مسجد اقصیٰ میں جو انبیاء موجود وہ بھی معصوم. لیکن وہ سب پردہ فرما چکے تھے، سب کے بعد حضور آئے نا، لیکن سب مسجد اقصیٰ میں موجود ہیں. یہ سب انبیاء وہاں کیوں موجود ہیں؟ کیوں موجود ہیں وہاں؟ اس لیے کہ نبیوں سے ایک عہد لیا تھا اللہ نے، جب ہمارا حبیب آئے تو تم سب اس پر ضرور ایمان لانا اور ضرور اس کی مدد کرنا. تو وہ پورا بھی ہونا تھا. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ. یہ صرف نبیوں سے عہد لیا گیا تھا حضور کے بارے میں. تو انہوں نے ظاہر کر دیا کہ ہم سب آپ کے استقبال کے لیے حاضر ہیں، اور جس لائق ہے ہم سب مدد کریں گے. آپ سب مدد میں چلو. باراتی بھی سب معصوم، مسجد اقصیٰ میں خیر مقدم کرنے والے بھی سب معصوم، ایک بھی خیر معصوم. کہتے ہیں ہم نے کتابوں میں پڑھا کہ جس رات معراج ہونے والی تھی بیت المقدس کا ایک دروازہ بند نہیں ہوا.
سب بند ہو گئے، ایک نہیں بند. بہت کوشش کیا، چھوڑ کے چلا گیا. حالانکہ بند ہوتا تبھی کھل جاتا ہے، لیکن کھلا رہا. یعنی حضور کے لیے ہر در کھلا ہوا ہے، پہلے سے منتظر ہے. وہاں نماز ہوئی. ابھی تو نماز معراج بھی فرض ہوگی نا امت پر، اس سے پہلے نہیں فرض تھی نا، لیکن انبیاء برابر نماز پڑھتے ہیں. لہٰذا وہاں جب سب انبیاء بھی موجود ہیں، سید الانبیاء بھی موجود ہیں، تو وہاں نماز ہوئی. اور اب دیکھنا ہے کہ مصلی پہ کون جاتا ہے. جبریل امین نے ہاتھ پکڑ کے حضور کو آگے بڑھا دیا. جتنے انبیاء تھے سب پیچھے کھڑے ہو گئے، آنے میں سب آگے تھے، مرتبے میں سب پیچھے ہو گئے. دیکھا، بلکہ اللہ حضرت اسی پہ تو کہتے ہیں نماز اقصا میں تھا یہی سر، آیا ہم آنا اول و آخر. یہ سب بصف ہیں وہ پیچھے حاضر جو سلطنت آگے کر گئے تھے. مسجد اقصا میں جو نماز ہوئی ہے صرف معصوموں کی، ایک بھی غیر معصوم نہیں، انبیاء بھی معصوم، فرشتے. اس میں بھید یہی تھا کہ حضور کی شان اول ہونا بھی ہے اور آخر ہونا بھی ہے. یہاں ظاہر ہو گیا، یہ آئے تو آپ آخر میں لیکن مرتبے میں سب سے اول ہو. تو حضور اول بھی ہیں، آخر بھی ہیں. یہیں سے اور سمجھ، حضور ظاہر بھی ہیں، حضور باطن بھی ہیں. ظاہر یہ ہے کہ سب کو نظر آیا، باطن کسی کسی کو نظر آیا. حضور کا ایک باطن ہے، وہ کسی کسی کو نظر آیا. اور جس رات آپ ہجرت کے لیے نکلے تھے، کسی نے دیکھا دروازے سے نکلے تھے، پہلا تھا اسے لگا رہا کچھ نہیں، کوئی دیر نہیں دیکھ سکتا. یہیں سے سمجھ لینا چاہیے کہ حضور کا ایک باطن ہے. نہیں سمجھ لینا. جب نماز ہو گئی، اب مسجد اقصی سے براق نے آسمان کی طرف پرواز شروع. اب پر پشا ہوا، اپنے پر کھولے اس نے. ابھی تک وہ چلتا تھا، اب اس نے پر کھول دیا، اپنے اڑان بھری اس نے. نہ پوچھو کہ کیا اڑان تھی براق. اتنی تیز اڑان میں کوئی دیکھ سکے گا کچھ؟ لیکن کیا نگاہیں ہیں حضور کی، سب دیکھ رہے ہیں. حضور کی حدیث ہے کہ میں نے موسیٰ کو دیکھا اپنی قبر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں. کوئی دیکھ سکتا ہے؟ معمولی اسپیڈ ٹرین لیتی تو لگتا ہے سب پیڑ پودے سب آگے چلے جا رہے ہیں، اور قبر کوئی کھلی تو نہیں، قبر تو بند ہے نا موسیٰ کی. تو کہا مررت بقبر موسیٰ فرأیتہ قائما یصلی فی قبرہ. تو میں نے موسیٰ کو دیکھا کہ کھڑے ہو کے قبر میں، یہاں سب بیٹھ کے نماز پڑھو. ساری دنیا میں چلتے پھرتے ہیں، نماز میں آگے یہیں بیٹھ جاتے ہیں. یہ سعودی عرب سے سیکھ کے آتے ہیں، وہاں کرسی میں. کچھ لوگ تو نفل بیٹھ ہی کے پڑھتے ہیں، جوان ہو کے ان کی حیرت کرتے ہیں. انہیں یہی بتایا گیا شاید، حالانکہ انہیں معلوم ہے کہ بیٹھ کے پڑھنے میں ثواب آدھا ہو گیا آپ کا، کم ہو گیا. سب سے بہترین عبادت وہ ہے جس میں تکلیف زیادہ ہو، کھڑے ہونے میں تکلیف زیادہ ہو. اور اگر قیام بہت اہم نہ ہوتا تو حضور اتنا قیام نہ فرماتے کہ آپ کے پائے مبارک میں ورم آ جاتا. اتنا قیام لمبا کرتے، کبھی کبھی پھٹ جاتے تھے قدم. یہاں بڑی جلدی بیٹھ کے یوں یوں کر کے 2 رکعت کر کے بھاگے. ایک تو یہ بڑی خرابی ہے کہ بیٹھ کے دھنا دھن سے کرنا شروع کر دیا. اور دوسری خرابی جیسے امام نے کہا السلام علیکم السلام علیکم، ویسے اٹھ کے بھاگے اور نمازی کے سامنے سے. حدیث پاک میں اگر اس کو پتا ہوتا بھاگنے والے کو نمازی کے آگے سے تو 40 برس تک کھڑا رہتا، ہرگز نہیں لیتا کچھ. وہ مسجد کبیر کا مسئلہ ہے بھاگنے کا. وہ حرم مسجد کبیر ہے، وہ صحرا کا حکم ہے، یہاں نہیں جا سکتے آپ. تو عرض کر رہا تھا حضور نے موسیٰ کو دیکھا قبر میں نماز. ابھی یہاں نماز پڑھ کے گئے ہیں مسجد اقصی میں، وہاں جا کے قبر میں. وہ قبر میں بھی نماز چھوڑنے والے نہیں ہیں جسے انبیاء کہتے ہیں، کہ زندگی میں چھوڑ کے بیٹھے. کہتے ہم تو نہیں پڑھتے، ہماری پڑھی جائے گی. یہ کیا ہے بات؟ آپ زندگی میں چھوڑ کے بیٹھے نماز، آپ کو کیا پتا کہ نماز کیا ہے؟ کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں. لفظ ہے فرائض قائما یصلی، قبر میں بھی کھڑے ہو کے پڑھ رہے ہیں. اچھا، اسی لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا لوگوں سے ذرا میری قبر بحری کر دینا، تاکہ جب حضور کی زیارت کا وقت آئے تو میں کھڑا ہو سکوں. عزت نہ دیکھی. یہ نہیں کہا کہ نمازی وہاں ویسے تو ہے نہیں، وہاں منع ہے. وہاں کھڑے پڑھ، نماز بھی اگر ہو تو کھڑے ہو کر کھڑے ہو کے پڑھو. جب تک کھڑے ہو کے پڑھی جائے نہیں، اب بیٹھ کے ہرگز مت پڑھو. پر کشا ہوا، وہ اڑان بھری براق نے پہلے آسمان پر پہنچ گئے. پلک جھپکنے میں سب ہو، دوسرے پر، تیسرے پر، چوتھے پر، پانچویں پر، چھٹے پر، ساتویں پر، سب جگہ پہنچے. وہاں بھی سب انبیاء موجود ہیں. وہی انبیاء قبر میں بھی ہیں، وہی مسجد اقصی میں بھی تھے، وہی آسمانوں میں بھی ہیں. اب بتائیے 3 جگہ کیسے؟ انہیں سے پوچھ لینا کہ کیسے ہوا بھیا. اسی لیے کچھ لوگوں نے کہا یہ خواب میں پیش آیا ہے. یہ خواب میں ہرگز نہیں پیش آیا، یہ سب بیداری میں پیش آیا. خواب میں ہم ہیں، جب مریں گے تب جاگیں گے. انبیاء خواب میں نہیں ہیں، ان کا تو خواب بھی بیداری ہے. خواب میں ہم ہیں، الناس نیام اذا ماتوا فانتبہوا. لوگ سوئے ہوئے ہیں، جب مریں گے تب جاگیں گے. میں سچ کہہ رہا ہوں، جاگنے. انبیاء سوتے بھی ہیں تو جاگتے ہیں، ہم جاگ بھی رہے ہیں تو سوئے ہوئے ہیں. یہ ہماری حالت ہے. ہر آسمان پر، پہلے ہی آسمان پر حضرت آدم سے ملاقات ہوگی، پھر عیسیٰ اور یحییٰ سے ہوئی، پھر حضرت یوسف سے ہوئی، پھر حضرت ادریس سے ہوئی، پانچویں پہ حضرت ہارون سے ہوئی، چھٹے پہ حضرت موسیٰ سے ہوئی، ساتویں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے. وہ بیت المعمور سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے. یہ وہ فرشتوں کا کعبہ ہے بیت المعمور. سب نے مرحبا کہا. یہ انبیاء کہاں کہاں رہتے ہیں؟ قبروں میں بھی رہتے ہیں، مسجدوں میں بھی رہتے ہیں، آسمانوں میں رہتے ہیں. یہ کیا سمجھو؟ اور معجزہ کہیں عقل میں آتا ہے کیا؟
یہ دوسرا مرحلہ ہے. تیسرے مرحلے کی بات یہ ہے، ابھی تک فرشتے سب ساتھ میں ہیں، جبریل بھی ساتھ ہے. یہاں سے پھر یہاں بھی حضور رکے نہیں سدرۃ المنتہا پر، یہاں سے بھی آگے بڑھ گئے، لیکن اب کوئی ساتھ نہیں ہے. جبریل بھی ہٹ گیا پیچھے، جبریل بھی ہٹ گیا. سادی صاحب اس موقع کے لیے لکھتے ہیں، انہیں کی بات پیش کر دوں. وہ کہتے ہیں کہ جب در دوستی مخلصم یافتی انانم سے صحبت چرات آفتی. حضور نے فرمایا جبریل ہمیں دوستی میں بڑا مضبوط آپ پا رہے ہو، کہہ رہے ہو ایسا کوئی چاہنے والا نہیں ہے، تو آپ میرے ساتھ سے الگ کیوں ہو رہے ہیں؟ بہت اچھا سوال کیا تھا. جبریل بھی الگ ہونے لگے نا وہاں سے، کیونکہ وہ حد ہے سدرۃ المنتہا. سدرۃ المنتہا کے نیچے مخلوق، سدرۃ المنتہا کے آگے جلوہ خالق ہے. وہ حد ہے انسان کی، وہاں سے آگے نہیں بڑھ سکتا، کوئی فرشتہ بھی نہیں بڑھ سکتا. لیکن حضور آگے بڑھ رہے ہیں. اب کیا کہو گے حضور؟ یہاں آ کے نور و بشر کے جو آپ کے جھگڑے ہیں سب ختم ہو جاتے ہیں. جو نہیں سمجھ میں آتا اللہ کے حوالے کر دو بابا، کاہے کو جھگڑا کرتے ہو. فقیر ہو اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑھ گئے حضور وہاں سے آگے. یا جبریل بھی ساتھ نہیں ہے. اور پھر ادھر سے آپ بڑھ رہے ہیں، ادھر سے جلوہ بڑھ رہا ہے، دونوں طرف سے ہے. یہاں تک کہ اب جلوہ بالکل قریب آ گیا. جو سنتے ہو سلام میں جلوہ قریب آ گیا، جلوہ قریب آ گیا، کعبہ قوسین کی منزل. اب اس سے پردہ اٹھانا بہت مشکل ہے، یہاں سے نقاب اٹھانا بہت مشکل ہے. اعلیٰ حضرت اس موقع کے لیے لکھتے ہیں قصر دنا کے راز میں عقلیں تو گم ہیں جیسی ہیں. روح القدس سے پوچھیے تم نے بھی کچھ سنا تو؟ کہاں انسانی عقول کعبہ قوسین کی منزل میں جا کے بالکل گم ہے. تو اس کو گم ہونا چاہیے، اس لیے کہ محدود ہے، عقل لمیٹڈ ہے. لیکن جبریل سے پوچھ لیجیے جو بہت قریب رہتے ہیں کہ آپ کو بھی کچھ، تو جبریل کہیں گے ہم کو بھی پتہ نہیں ہے، وہ دینے والا جانے اور لینے والا. حضور کو سب وہاں دیا گیا. ادھر سے جلوہ بڑھا، ادھر سے آپ بڑھ رہے ہیں. پھر کتنا قریب آیا؟ فکان قاب قوسین، صرف 2 ہاتھ کا فاصلہ رہتا ہے. اگر یہیں پر کلام پاک رک جاتا نا تو پھر مقام مصطفی متعین ہو جاتا. جو حضور گئے خدا سے قریب ہے، 2 ہاتھ کا فاصلہ رہ گیا اگر یہاں رک جاتا قاب قوسین پر. لیکن قرآن پاک یہاں نہیں رک رہا ہے، قاب قوسین اس سے آگے بڑھ کے او ادنا، یا اس سے بہت کم، یعنی وہ فاصلہ بھی ختم، دونوں جلوے مل گئے. جی ادنا کہہ دیا، او ادنا. اپنی عقلوں کا علاج کر لو بابا، کسی طبیب سے جا کر کے کسی ہاسپٹل میں. کچھ کہہ نہیں سکتے. دینے والا دے رہا ہے، لینے والا لے رہا ہے. دینے والے کے ہم کچھ کمی نہیں تھے، سب اس کے پاس، سب کچھ خدا کے پاس، کوئی کمی وہاں نہیں. ہر چیز کے بھرپور خزانے ہیں اور خوب دیا جا رہا ہے محبوب کو. لیکن حضور کے دامن میں تنگی بھی نہیں ہے، لیتے جا رہے ہیں. نہ دینے والے کے خزانے میں کچھ کمی ہے، نہ حضور کے دامن میں کوئی. یہاں تو دامن ہی تنگ ہے، جھولی ہی اپنی تنگ ہے، تیرے یہاں کمی نہیں. اے مولا ہماری جھولی تنگ ہے، تیرے یہاں تھوڑی کمی ہے. تھوڑی تو مانگ کر کے بھاگ جاتے جلدی سے. ہم مانگ کے تھک جاتے ہو، دے کے نہیں تھکتا. 4 دن وظیفہ پڑھے گا، کوئی فائدہ تو نہیں ہوا، وہ بند کر دیا. ارے بس یہی منہ مسور کی دادی وظیفہ پڑھیں گے، جو وظیفہ صحیح بول نہیں پاتے وظیفہ پڑھیں گے. اللہ رحم کر رہے صاحب، بہت بے پرواہی. جو دینا تھا دیا گیا، جو نعمتیں آپ کو پوری کرنی تھی پوری کر دی گئی. جو راز و نیاز ہونا تھا وہ کوئی بھی اہل قلم کبھی بھی صفحہ کرتاس کو منتقل نہیں کر سکتا، چاہے جتنا بڑا اہل قلم ہو. اور کوئی بھی اہل زبان اس چیز کو ادا نہیں کر پائے گا، چاہے جتنا بڑا خطیب ہو. یہاں جا کے عقل کام نہیں، سب کچھ حضور کو دے دیا گیا. اور حضور نے جو خدا کی تعریف وہاں کی ہے بس وہ حضور ہی کہا. التحیات وہیں سے ہے. امت کے لیے 5 وقت کی نماز، پہلے 50 وقت کی تھی، آپ سن چکے ہو. یہ تو موسیٰ علیہ السلام جب چھٹے پر آپ آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا حضور آپ کی امت کو کیا ملا؟ تو کہا کہ 5 وقت کی نماز ملی ہو، 50 وقت کی نماز ملی ہو. حضور بہت زیادہ آئے ہیں، تھوڑا کم کرائیے آپ اس کو. تو حضور آتے جاتے رہے. تو یہ 5 کم ہوئی تو 9 5 45، 9 بار گئے اور 9 بار 5 ہی کم. یعنی حضور کے لیے آسان تھا، جب چاہے اوپر چلے جائیں، جب چاہے نیچے چلے جائیں. معلوم ہوتا 2 4 قدم آپ کے بری ہیں. قدرت نے نہیں روکا، حضور خود شرما کے رک گئے. 5 تھی تب بھی کہا موسیٰ علیہ السلام نے کہ ابھی بھی زیادہ کہا مجھے شرم آتی ہے، میں بہت باہر گایا تھا. تو شرما کے رک گئے حضور. تو پھر دریائے رحمت جوش میں آیا، کہا ٹھیک ہے 5 وقت کی امت آپ کی پڑھے گی، میں 85 کا ثواب دوں گا. ثواب کم نہیں کیا گیا ہے، رکعت کم کی گئی ہے. اتنا مل رہا ہے جب بھی آپ کو کوئی پریشانی ہے. موسیٰ علیہ السلام کو بھی خوب اچھا موقع ملا. جب حضور اوپر چڑھ رہے تھے تو رو دیے تھے، اور جب اوپر سے لوٹ کر کے آئے جلوے میں نہا کے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا بالواسطہ ہی چلو جلوہ دیکھیں. تو خوب زیارت کرتے رہے پیٹ بھر کے. پھر جس شان سے حضور گئے تھے آئے بھی اسی شان سے. لیکن جب آئے تو جہاں وضو کیا تو وہ پانی بہ ہی رہا تھا، اور جو کنجی جو ہے گھر کی آپ نے ہلائی تھی وہ ہلتی ہی رہی. رات کا کچھ حصہ نہیں گیا. اسی کو قرآن نے بتایا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ. باقی ہے اس کے لیے، یہ پہلا ہی لفظ جو ہے خواب کی تردید کر رہا ہے. باقی ہے اس کے لیے ہر نقص عیب سے جو لے گئے اپنے بندوں کو رات کو تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تھوڑا سا، اس میں رات نہیں لگی. وجہ یہ ہے کہ کائنات کا سب سے تیز ترین سفر اگر کوئی ہوا ہے تو معراج ہے.
اور جب تیز ترین سفر ہوتا ہے تو چھوٹا سفر روک دیا جاتا ہے. نہیں طریقہ, ہمیں ایک راجدھانی گزرتی سب روک دیا جاتا ہے, اعلان ہوتا ہے ٹکا رک جائے, تانگا رک جائے, گاڑی رک جائے, کار رک جائے, ٹرک رک جائے, سب کھڑے رہتے, پھاٹک بند, کہا کہا راجدھانی جا رہی ہے, حالانکہ بیچاری کی کیا یہ اسپیڈ ہے, کوئی 300 200 نہیں ہے, 120 140, بڑی مشکل سے, یہ صرف یہ گنتی کی. اور یہاں تو پوچھو نہیں اسپیڈ کا حال. سب سے تیز سفر جہاں کا معراج ہے. تو تیز سفر کے لیے پوری کائنات کو روکا گیا کہ میرا محبوب سفر میں ہے, کائنات رک گئی, پوری کائنات سفر میں ہے, میرا محبوب سفر میں. ہم کس کے امتی ہیں؟ جسے آسمانوں پر بلایا گیا, تمام نعمتوں سے نوازا گیا, امت کی بخشش کا مژدہ سنایا گیا کہ ہم بخش دیں گے سب کو. یہاں سے گنہگار ہو کے جائیں گے, قبروں سے صاف ستھرے ہو کے نکلیں گے انشاءاللہ. آپ کیوں غفلت میں ہو؟ تو آج ہی طے کر لو اسی پاک رات میں انشاءاللہ. اب جب تک زندہ ہے مولا تیرا شکر ادا کر رہے ہیں. بہت کچھ امت کی بخشش ہو چکی ہے, خدا کرے اس میں سب کا نام آ گیا, زندوں کا بھی, مرنے والا, اور جو باقی رہ گئے ہیں اللہ ان کو بھی بخش دے. اس معراج کے بارے میں دنیا میں پہلے بھی گل گپاڑا تھا, آج بھی ہے, ادھر کان مت دھرنا. وہ گل گپاڑا یہ دنیا کی خاصیت ہے, ادھر کان دھرنے کی ضرورت ہے. کان اس پر دھرو جو اللہ اس کے رسول نے فرمایا, دنیا کے گل گپاڑے پر کان مت دھرو. جب حضور نے معراج بیان کیا, بڑا گل گپاڑا ہنگامہ ہوا, کتنے لوگ جو ادھر ادھر ہو رہے تھے مرتد ہو گئے, یہ سب. تو آج بھی وہ سب سلسلہ جاری ہے اور جاری رہے گا, یہاں کا کوئی ہنگامہ ختم ہونے والا نہیں. ہمیں تو اللہ صدیق اکبر کی ایمان پر اس کا کوئی چھیٹا نہیں. جب ادھر ادھر لوگ ہو رہے تھے تو صدیق اکبر سے کہا گیا, کچھ سنا آپ نے کہ آپ کے چاہنے والے کیا کہہ رہے ہیں کہ مجھے پلک پلک جھپکنے میں مسجد اقصی لے جایا گیا اور آسمانوں پہ لے جایا گیا, جنت و جہنم سب کو دکھایا گیا, سب کچھ کر کے پھر قاب قوسین کی منزل میں بھی پہنچ کر کے سب کچھ میں لے کر کے واپس آیا گیا, اور یہ پانی بہتا رہا, گھر کی زنجیر جو ہلتی رہی. آپ وہ کہتے ہیں صدیق اکبر, آپ وہ کہتے ہیں میرے محبوب کہتے ہیں, دیکھو ہاں بھائی انہیں کی بات تو کرو, تو پھر وہ سچ کہتے ہیں. میں تصدیق اللہ اس کا چھیٹا کوئی عطا کرے, جو ایمان صدیقی ہے اس کا کوئی چھیٹا پوری امت کو نصیب کر. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.